بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی نمبر 71 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کے لحاظ سے جو میسیجز ہمیں ملے ہیں ان میں بہت سارے میسیجز اس نوعیت کے ہیں کہ رانا صاحب کی کتاب کب شائع ہوگی، پاکستان میں کہاں سے ملے گی، اور کتاب کا حجم کیا ہے۔ یہ میرے لیے کچھ نئی جمعے کی بات، اس پہ رانا صاحب بھی کوئی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی پروگرام میں آپ نے کسی کتاب کا ذکر کیا ہے تو وہ اس کی ذرا تفصیل بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا آپ کے ناصر ہو۔ دیکھیں جی، وہ کتاب کی بات تو پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ لوگوں کو بڑی پرابلم ہے، وہ یوٹیوب پہ جا کے نسخے نہیں ڈھونڈ سکتے، پی ڈی ایف نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر میں نے یہ سرسری سی بات کی تھی کہ ہم کوشش کر رہا ہوں میں کہ ہم اس کتاب کو باقاعدہ شائع کروا دیں۔ حجم کیا ہوگا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس میں نے کچھ 100 واقعات لکھنے ہیں۔ اب جب سب لوگ یہ میرا پروگرام سن رہے ہیں، جس کو بھی ہومیوپیتھی کی دوائیوں سے یا ہومیوپیتھی کے علاج سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، وہ مجھے لکھ کے بھیجوائیں اپنے کیسز۔ ہم اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کا نام شائع کریں گے، اگر آپ نہیں چاہیں تو ہم نام شائع نہیں کریں گے، لیکن صرف لوگوں کی تسلی کے لیے۔ اس میں نے 100 کیسز جو میں نے آج تک کامیاب کیسز کیے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں شائع کروں گا۔ میرے پاس کافی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ویسے بھی ہیں جن کو مجھے علم بھی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ لیٹسٹ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے برین ٹیومر میں ایک خاتون کو شفا دی۔ تو وہ ان کا جب وہ چھپے گا کتاب میں تو وہ آپ خود پڑھ لیں، لیکن محترمہ نے ینگ تھی، بالکل ینگ ہے، 35 کے قریب ہے میرا خیال۔ تو ان کے برین میں ٹیومر تھا، اس سے کوئی 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے ان کو سر میں درد وغیرہ تھی، انہوں نے MRT وغیرہ کروایا۔ جب MRT وغیرہ ہو گیا ان کا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بھی سسٹ ہے دماغ میں۔ تو خیر ظاہر ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تو کسی نے ان کو میرا ریفرنس دیا کہ ان سے رابطہ کرو اور ان سے دوائی لو۔ خیر انہوں نے رابطہ کیا، میں نے ان کو دوائی بنا کے بھیجی۔ انہوں نے 10 مہینے کنٹینیوسلی وہ دوائیاں کھائی۔ تو کل انہوں نے مجھے میسج کیا، پرسوں ان کا کہیں ٹیسٹ ہوا، تو وہ کہتی رہی وہ اتنا ڈر رہی تھی ٹیسٹ کے لیے، جواب سننے کے لیے، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہنا کہ اچھا نہیں تو آپریشن کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس کا نشان تک مٹ گیا۔ الحمدللہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے اس کی رپورٹ بھی بھیجی، پہلی رپورٹ بھی بھیجی جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اس میں سسٹ ہے، پھر جو فائنلی رپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ اس میں کوئی سسٹ نہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، یہ سب خدا تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے لوگوں کو ہومیوپیتھی کے ذریعے سے۔ ہم تو لہو لہا کے شہیدوں میں شامل ہونے والے، اصل دعائیں تو بزرگوں کی ہیں، میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعائیں ہیں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دے رہا ہے اور دیتا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے ایک قصہ ابھی لیٹسٹ آیا تھا، ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ میرا 4تھا کیس ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے 3 برین ٹیومر کے کیسز کیے ہیں جن کو دوائیں دی ہیں، تو خدا تعالیٰ نے ان کے نشان مٹا دیے۔ تو ہومیوپیتھی کی دوائیوں کو اتنا آسان نہ سمجھیں کہ یہ بہت آسان دوائیں ہیں جی، تو جیسے لوگ مثال دیتے جی کھا لو، تو فلاں بندہ جی ہومیوپیتھی کی طرح ہے، نہ کھا لے تو کوئی نہ کھائے کوئی، کھا لے کوئی اثر نہیں، نہ کھائے کوئی نقصان نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ برین ٹیومر کوئی آسان سی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی بیماری نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھیں ذرا کہ خدا نہ خاصہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہے کہ آپ کو برین ٹیومر ہے اور آپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے وہی لکھا کہ میری حالت میں سمجھا، انہوں نے لکھا یہی کہ میں یہ سمجھی کہ میں رل گئی۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہے ان میٹھی گولیوں سے۔ میں نے ان کو میٹھی گولیاں بھیجی تھی،
کوئی لیکوڈ نہیں بھیجا تھا. لوگ بہت شوقین ہیں لیکوڈ کھانے کے. میں نے میٹھی گولیاں بنا کے ان کو بھیجی اور بھیجتا رہا. انہوں نے خود بھی خریدی میرا ایک دفعہ. تو دیکھ لیں خدا تعالیٰ نے فضل کیا. ود ان 10 months ٹوٹلی سسٹ غائب. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس دوران میں نے کوئی اور دوائی نہیں کھائی, کیونکہ ڈاکٹر تو دوائی دیتے ہی نہیں اس چیز کو, تو آپریشن کا بتاتے ہیں سیدھا سیدھا آپریشن کریں گے ہم, چھڑی چھری تھلے آ جاؤ اسی کٹ دیں. تو صرف اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھی کی دوائیوں کے ساتھ اور اپنے فضلوں بے شمار فضلوں کے ساتھ اور میرے بزرگوں کی بے شمار دعاؤں کے ساتھ میرے مولا نے اس بچی بے رحم کیا. اور اس سے پہلے بھی جو 2-3 مرد تھے ان پہ بھی خدا تعالیٰ نے فضل کیا کہ ان کے نشان مٹ گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. لیکن میں ان سب کو, یہ جو میرا سن رہے ہیں پروگرام, میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ دوائی چھوڑ دیں. وہ دوائی کو ایک دفعہ دن میں کھاتے رہیں کچھ عرصہ اور, تاکہ یہ دوبارہ نہ آ جائے. یہ ختم ہو جائے, ختم تو وہ ہو گیا لیکن اس کی جڑیں میں بھی اندر ہوتی ہیں, اس لیے دوائی نہ چھوڑیں, دوائی کھاتے رہیں. تو خدا تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے, جو اور بھی جو دوسرے بیمار ہیں ان کو بھی اپنے فضل سے شفا دے. تو ہمیں بھی خدمت خلق کی, خدمت دین کی توفیق دے, کیونکہ یہ خدمت خلق جو ہے یہی خدمت دین ہے, اور کوئی خدمت دین نہیں. نمازیں پڑھنی آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے, روزے رکھنے آپ نے اپنے لیے رکھنے, کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو خدا کی مخلوق کی خدمت ہے یہی سب سے بڑا, یہ دین ہے سب سے بڑا. چلیں جی, میں نے اسی سے شروع عمر کیا آپ نے چلے جانا ہے, آپ کو بس ٹائم تھوڑا پہلے آپ کر لیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا پہلا سوال ہے کہ ایک بچہ جو بہت زیادہ کمزور ہے, کھانا بہت کم کھاتا ہے, پڑھائی میں بھی اس کا دل نہیں لگتا, اور منہ کے اندر اس کے وائٹ چھالے بہت بنتے ہیں, پیٹ بھی خراب ہے, اور جب گھر میں مہمان آئے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتا, اور اس کو گھر کی چیزیں ٹھیک کرنے کا جنون ہے, جب تک ٹھیک نہ ہو جائے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, اور اپنے آپ کو چیزیں اپنے سر پر سوار کر لیتا ہے, اور بہت زیادہ موڈ چینج ہوتا ہے, بہت زیادہ شکی مزاج, اور گھریلو حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور غصے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو کچھ عادات ہیں اس کی, لیکن جو 2-3 سمٹمز ہیں اس میں, ایک تو لیک ہیومن کی ہے, تو لیک ہیومن 1000 بندے, اور برائٹا کارب 200 میں ہفتے میں 2-3 دفعہ دینا شروع کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یہ جو عادات ہیں یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. باقی رہا کمزوری کی بات, تو اس کے لیے آپ اس کو الفالفا مدر ٹنکچر 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کم از کم 6 مہینے دیں. 10 قطرے صبح 10 قطرے شام, الفالفا مدر ٹنکچر, نہ ہی کوئی الفالفا کوئی ٹونک. ویسے میں نے الفالفا ٹونک بھی منگوایا ہوا ہے بچوں کی صحت کے لیے, تو وہ ابھی پہنچا نہیں, وہ جب آئے گا پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی دیا کریں گے. وہ بھی مدر ٹنکچر ہے اور اس میں کچھ دوائیں مکس ہیں, اوریجنل کمپنی کی ہیں, وہ سیل پیک آپ کو ملا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس طرح کے میں نے بچوں کے لیے کچھ چیزیں منگوائی ہیں کہ بچوں کو ان سے وہ دیا جائے اور بچوں کو محفوظ رکھیں. جب تک وہ نہیں آتے آپ مدر ٹنکچر 10 قطرے صبح 10 قطرے شام دیں. اگلا سوال ہے ایک خاتون جن کی عمر 39 سال ہے, پچھلے 1.5 سال سے دل اور خوف سے ڈر نہیں جاتا, کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا, دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. پہلے نیند کی گولیاں کھاتی تھی, اس سے ان کو آرام آ جاتا تھا, نیند آ جاتی تھی. سر چکراتا ہے, ایک انجانا سا خوف ہے, خاص طور پر عید یا محفل یا جب گھر میں مہمان آنا ہو تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے, جس سے سر میں کھچاؤ اور کھوپڑی میں شدید درد ہوتا ہے, ٹانگیں بے جان ہو جاتی ہیں, اور کن پٹی میں درد ہوتا ہے, اور آنکھوں کے پیچھے بھی, اور کن پٹی میں اکثر دن میں 3 یا 4 دفعہ درد رہتا ہے, اور پنکھے کی ہوا سے ان کے سانس بند ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, اور اکثر پینک اٹیکس ہوتے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو کچھ بھی بتایا ہے انہوں نے, یہ صرف خوف ہے اور کچھ نہیں.
تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ریسکیو باک فلاور ریمیڈی لیں 30 میں دن میں 3 دفعہ، آرنیکا، آرسینک، ایکونائٹ، ارجنٹم نائٹریکم اور اورومیٹ، یہ 5 دوائیں 1000 میں یا 200 میں ملا لیں اور روزانہ 1 دفعہ کھایا کریں. یہ صرف خوف ہے، کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے 3 ہفتے پہلے ٹھنڈا سالن کھا لینے کے بعد دہی کا استعمال کیا تھا جس سے گلا بند ہو گیا تھا. 3 ہفتے سے کھانسی نہیں جا رہی. اس کے لیے انہوں نے پہلے کورونا کی تھیراپی کی دوائی استعمال کی تھی، اس کے بعد بیسیلائنم 200 میں استعمال کی. کچھ عرصے تک کھانسی ٹھیک ہوئی، لیکن اب دوبارہ واپس آ گئی ہے. لیٹے ہوئے، اٹھتے، کھانا کھاتے ہوئے بہت شدید کھانسی اور بلغم ہوتی ہے. جی ریومیکس 30 یا 200 میں کھائیں. اللہ فضل فرمائے. اگلا سوال ہے کہ ہیمامیلس مدر ٹینچر آپ نے بتایا تھا کہ ویریکوس پینز اور نوز بلیڈنگ کے لیے استعمال ہے، اور یہ کتنی دیر استعمال کرنا ہے، اور کیا اس سے بلڈ کلوٹنگ؟ تھک گئے، وہ کہتے ہیں نا تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے. ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے، ہم نے اس میں 1000 دفعہ بتایا بھی، لیکن آج بھی لوگ وہی سوال پوچھتے ہیں کتنی بار کھائیں، کتنے دن کھانی، کب تک کھانی. بھائی ہم آپ کو 1000 مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں. اگر آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو کھاتے رہیں، اگر آپ کو نہیں فائدہ دے رہی تو روکے اور دوائی چینج کر لیں. کتنے قطرے لینے، یہی 1000 دفعہ ہم نے بتایا. کتنی بار کھانی. اب مجھے کیا پتا کہ آپ کی ویریکوز وین 10 سال پرانی ہے، 2 سال پرانی ہے، 1 سال پرانی ہے، 20 سال پرانی ہے. اگر آپ کی بیماری 20 سال پرانی، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا 20 دن کھائیں. اب کھاتے رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی. یہ ایسی دوائیں ہیں جو آپ کو نقصان نہیں دیتی، آپ کو فائدہ ہی دے گی. اس لیے خدارہ ایسے میسج مت کیا کریں. آج بھی آتے ہیں میسج. اور وہ پچھلا پروگرام پہ ہم نے کیا تھا نا، اس پہ دوائیں میں نے دوبارہ بتائی تھی نا، ساری دوائیں کس طرح کھانی ہے. کوئی نہیں سنتا. لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی ہم نے پروگرام سارا دیکھا ہے، لیکن آپ بتائیں گے دوائی کتنی دیر کھانی ہے. حد ہوتی ہے ہر چیز کی. تو آپ آج پھر وہی دیکھیں. اب آج پہ ہم 56 پروگرام ہم نے کیا تھا اس پہ، اب 70 ہی ہے. آج پھر وہی سوال آ گیا کتنی دیر کھانی ہے، کتنی دفعہ کھانی ہے. یہ سارا کچھ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا ہوا ہے، وہ سن لے جا کے. اگلا سوال ہے میری والدہ کی عمر 76 سال ہے، ان کو اسپائنل سٹینوس. والدہ کی عمر 76 سال ہے، ان کو اسپائنل سٹینوسس لمبر اسپائن ڈائگنوز ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ 10 منٹ سے زیادہ چل نہیں سکتی. ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگیں ان کی سن ہو جاتی ہیں، اور لوور ابڈومل میں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ان کو ڈائبٹیز بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے. ہاں جی آرنیکا 200 کھائیں روزانہ صبح. وسکم البم ایک دوا ہے، وہ 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال میری بھانجی کی بیٹی 4 سال کی، اس کے لیفٹ کان میں 2 سال پہلے پانی پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ اب اونچا سنتی ہے، اس کے لیے دوائی بتا دیں. کان میں پانی پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ اونچا سنتی ہے. جی کان میں پانی پڑا تھا، کالی میور دیں 200 میں ہفتے میں 2-3 دفعہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال میری عمر 54 سال ہے، کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے بیٹھ کے سیدھے کھڑے ہوں کھڑا نہیں ہوا جاتا، جھک کر چلنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ کمر سیدھی ہوتی ہے. لیکن جی ان سب کمر کی اکثر بیماریوں میں، کمر کی اکثر تکالیف میں، اکثر بیماریوں میں آپ آرنیکا، رسٹرکس، بیلس پر اور کلکیریا کار، یہ چاروں دوائیں 200 میں ملا لیں. اس کے ساتھ کلکیریا فاس اور کلکیریا فلور 6x میں دونوں دوائیں دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں. جس کو بھی کمر میں درد ہے، گردن میں درد ہے، کمر کے نیچے درد ہے، کمر کے اوپر درد ہے، ٹانگوں میں درد جاتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، آرنیکا، بیلس، کلکیریا کارپ اور یہ 200 میں، کلکیریا فلور اور کلکیریا فاس 6x. صحیح. اگلا سوال ہے ایک بچہ جس کی عمر 6 ماہ ہے،
اس کو گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اس کو آئرن ڈیفیشنسی ہے، اس کے لیے کون سی دوائی استعمال کر سکتے ہیں بچے کو؟ چھوٹے بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہے تو فیرم فاسفوریکم اور فیرم میٹ دونوں 6 میں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پچھلے پروگرام میں آپ نے نوز گلینڈ کی ایک دوائی بتائی تھی جس میں سے تیسری دوا اگیریکس تھی. اگیریکس اور بھی کافی قسم کی ہیں، اس کے آگے کون سا نام آتا ہے اگیریکس؟ کس کے لیے؟ نوز گلینڈ یا نوز گیریکس نہیں پولپ. بتائی تھی، اگریسس بتائی تھی. اگریفس. Yeah. اگریفس کے آگے بھی کوئی ہے؟ اس نے پوچھا کوئی اس کا نہیں، صاف اگر نام. خالی اگریفس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال اگریفس نٹ ہوتا ہے میرا خیال. صحیح. میری بیٹی عمر 22 سال، بہت زیادہ خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے صبح اس کا ذہن فریش نہیں ہوتا. زیادہ تر ڈسٹرب خواب آتے ہیں جس کی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، جان کا خطرہ، شدید بیماری، ٹانگ یا بازو لٹکانا. میڈورائنم 1000 کی خوراک. ٹھیک. اگلا سوال ہے، ایک پیشنٹ جس کی عمر 30 سال ہے، اس کی دونوں آنکھوں میں انٹیریئر اور انٹرمیڈیٹ یووائٹس ہے. دونوں آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہر وقت کالے دھبے، آنکھوں میں دھندلا پن، آنکھوں کی روشنی سے چبھن ہوتی ہے، آنکھوں کی موومنٹ کے دوران شدید درد ہوتا ہے. گریفائٹس 200 میں کھائیں ہفتے میں 2 بار. ٹھیک. اور سینیریا ماریٹیما مدر جو ہوتا ہے آئی ڈراپس ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں ڈالتے. صحیح. ایک میل عمر 37 سال، لیفٹ تھرڈ رب سے نیچے شدید درد ہو رہا ہے. بس اتنا ہی ہونے دیتا. پسلیوں میں ان کے درد ہے، لیفٹ پسلی میں درد ہے. لیفٹ پسلی میں درد ہے، اسپائجیلیا کھائیں تھا 200. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، میری وائف کو سویلنگ ہے، مائلڈ پین ہے پاؤں کے اندر، 3 ماہ ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کو چیک کروایا، کوئی دوائی نہیں بتائی. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کڈنی کا پرابلم ہے، پروٹین لاس ان یورین ہے، اور جوائنٹس پین بھی ہوتی ہے، ایچنگ انڈر دی آئیز ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دوائی پوچھی ہے. اینٹی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے ڈاکٹر نے، اور کڈنی کا. تو وہ کڈنی کا نسخہ دیکھ کے وہ کھائیں. آٹو امیون ڈیزیز بھی اس ڈس آرڈر اس کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے، کڈنی کے ساتھ ہی. یا لوگ شکایت کر رہے ہیں عمر کہ آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. سوال پوچھتے ہوئے میں بھی کر لیتا ہوں، جب آپ میرا جواب دیتے ہیں تو پھر میں اس کو پھر بند کر دوں گا، کیونکہ میں اس وقت باہر ہوں، میں گھر پہ نہیں تھا. جی ہاں جی، ہمیں پتہ ہے سر جی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، ہمیں پتہ ہے کلے کافی بیٹھ کے پی رہے ہو، سانو تسی سکے تے رکھے ہے. اس وجہ سے. اگلا سوال ہے کہ ایک خاتون عمر 50 سال، نزدیک کی نظر کمزور ہے، پاکستان سے لیزر کروایا تھا کافی سال پہلے، نزدیک کی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اب دن بدن نظر گرتی جا رہی ہے. نزدیک کی نظر کے لیے جی فائسوسٹگما 30 اور روٹا 30 جو کھائیں، دونوں دعائیں باری باری، اللہ فضل کرے. ہاں جی ہے کہ اس کی کوئی دوائی بتا رہا تھا اور اب اسٹریچ مارکس ہیں جسم کے اندر. دیکھیں یہ اسٹریچ مارکس جو ہوتے ہیں یہ جسم کے اندر عموماً عورتوں کو پریگنینسی کے بعد ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کلکیریا فلور ایک دوا ہے وہ ہوتی ہے، لیکن کسی نے مجھے ایک دیسی ٹوٹکا بتایا تھا کہ ململ کا کپڑا، بچے کی پیدائش کے بعد ململ کے کپڑے کو اگر پیٹ پہ یا جہاں بھی اسٹریچز ہوں کو ملا جائے آہستہ آہستہ تو پھر یہ اسٹریچز نہیں پیدا ہوتے، ختم ہو جاتے.
اگلا سوال ہے کہ میری والدہ عمر جن کی تقریباً 50 سال ہے، جسم اور ٹانگوں میں شدید درد، بھوک نہ لگنا اور وزن ان کا 80 کلو ہے. باتھ روم کے اندر جاتی ہیں تو کموڈ پر بیٹھ نہیں سکتی. ان کے پہلے آپریشن بھی ہوا ہے، بچہ دانی نکال دی گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی میں کی نس بھی بند تھی، اس کا آپریشن کروایا ہے، تکلیف رہتی تھی اور ٹانگوں میں بھی درد ہے اور سانس پھول جاتا ہے. ابھی میں نے نسخہ بتایا ہے یہ کمر درد والوں کے لیے، بس استعمال کریں. اگلا سوال لاہور سے کسی خاتون نے لکھا ہے کہ پہلے آپ کا پتھری کا نسخہ استعمال کر رہی ہوں لیکن اب ان کی آنکھوں میں سفید موتیا ہے، ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. نہیں، سفید موتیا ہے، اس کے لیے کوسٹیکم کھائیں، کوسٹیکم 1000 اور کیلکیریا فلور 1000 اور سینیریا ماریٹیما کے بعد آنکھوں میں آئی ڈراپس ڈالیں. ٹھیک ہے. میرا ان بیٹا سے یہ بھی پوچھے نا کہ پتھری کا نسخہ کر رہی ہیں، اس سے نکلی نہیں پتھری ابھی. ٹھیک ہے، میں پوچھ کے پھر اگلے پروگرام میں بتائیں. میرا بیٹا عمر 4.5 سال، باتیں کرنا شروع نہیں کی، ایک لفظ بھی بات نہیں کرتا، سردیوں میں سارا دن زکام رہتا ہے، ایئر انفیکشن ہو جاتی ہے، مہینے میں 2-3 دفعہ کان کی تکلیف ہوتی ہے، بہت جلد تھک بھی جاتا ہے، دودھ نہیں پیتا، اگر پیے تو کہتا ہے الٹی آ رہی ہے، چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، ڈر بہت جلدی جاتا ہے اور پولن الرجی بھی ہے. دیکھیے جی، وہ پولن الرجی تو ہے، وہ بہت اصل مین جو مقصد ہے کہ وہ ایکچولی بولتا نہیں ہے، اور پولن الرجی بھی ہے اور ڈر بھی جاتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے. اس کو دیں میڈورائنم 200 میں ہفتے میں ایک بار، کالی فاسٹ 6x اور نیٹرم اور 6x دن میں 3-4 دفعہ 1 مہینہ کھلائیں، پھر بتائیں. اگلا سوال ہے کہ ایک بچی جس کی عمر 6 سال ہے، عمر کے لحاظ سے وزن کم ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، وزن بڑھانے اور ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے کون سی دوائی استعمال کریں؟ ہاں جی، وہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے الفا مدر ٹنکچر بتائی تھی. میرے ہسبینڈ کی رائٹ ایلبو میں بہت شدید درد ہے، وہ آپ کا عمر آواز نہیں آ رہی آپ کی. 3 ہفتے سے استعمال کر رہی ہیں، ایسڈ آکزیلیکم لیگ کینیکل، اور لیکن ذرا بھی آرام نہیں ہے. مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کی کونی میں درد ہے، وہ کوئی یہ دوائیں استعمال اب کر آ رہی رہی ہے ہیں. آواز میں؟ نہیں، آواز ایسی آ رہی ہے جیسے آل انڈیا ریڈیو بندہ سن رہا ہو، پھٹ کے تھوڑی کر کے. ہم جب اچھا، میں ایک زمانے میں آل انڈیا ریڈیو سنا کرتے تھے تو ایسی آواز آتی تھی. نہیں آ رہی. ایسیڈم آکزیلیکم اور لک کینیکم دوائی ہاں استعمال جی، کر رہی ہیں یہ وہ. دوائی استعمال کر رہی ہیں، اس کے ساتھ کلکیریا فاس بھی ملا لیں اور کلکیریا فلور بھی ملا لیں. اگر پھر بھی فرق نہ پڑے تو پھر بتائیں. چالیس سال خاتون کے پیچھے اور گال بلیڈر بتا دیں. عمر آپ کی آواز نہیں آ رہی. عرفان صاحب آپ سوال پوچھیں، میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں. آپ پوچھنے سوال. ٹھیک، تھینک یو جی. رانا صاحب، مرد عمر 60 سال، پہلے یرکان ہوا تھا، اب جگر کے پاس رسولی بن گئی ہے جو کینسر کی ہے، لاہور دکھایا، ڈاکٹر آپریشن کے 7 لاکھ مانگ رہے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے، آپ سے درخواست کی ہے کہ دوائی دے دیں. ہاں جی، مجھے لکھ کے واٹس ایپ پہ ساری تفصیل بھیجیں. میں کینسر کا علاج آن لائن نہیں کر سکتا، سامنے سوال جواب میں نہیں کر سکتا. مجھے لکھ کے تفصیل بھیجیں ساری میرے واٹس ایپ پہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گی.
خاتون عمر 35 سال، پاؤں اس قدر خشک اور کٹے پھٹے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے ہیں. تھائرائڈ کا بھی ایشو بھی ہے، ناخن چبانے کی عادت بھی ہے، گرمی کی کیفیت رہتی ہے، پی سی او بھی ہے. کینیڈا سے پوچھا کسی نے. تھائروڈینم 200 میں روزانہ کھائیں ایک دفعہ، اور اس کے ساتھ نیٹرومیور 30 میں دن میں 3 دفعہ. مین تکلیف تو پاؤں کی ہے. ان کو مین تکلیف ان کی ڈرائینس ہے. دیسی گھی کا استعمال کریں، دہی دودھ کا استعمال کریں زیادہ، تو ساتھ یہ دوائیں کھائیں. اللہ فضل. اگر داڑھ میں کیڑا لگنا شروع ہو جائے تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دانت کو کیڑے سے محفوظ اور چمکدار بنانے کے لیے پی ڈی ایف کے نسخے کی سمجھ نہیں آئی. اس سے ملتا جلتا دوسرا سوال ہے. جی اسی لیے ہم کتاب شائع کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دانت میں کیڑا لگا ہو تو پھر یہ زوٹم دوا ہے 30 میں، وہ کھائیں، اس سے ٹھیک ہو جائے گی. بچی عمر 5 سال، دانتوں کو کیڑا لگنا بہت تیزی سے شروع ہوا. آگے کے دانت ڈاکٹر نے نکال دیے کہ وہ 7 سال کی عمر میں دوبارہ آ جائیں گے، مگر داڑھیں بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہیں. اس کو روکنے اور صحت والے دانتوں کے لیے دوائی پوچھیے. ہاں جی، دانتوں کے ہر مریض کو، جس کو بھی دانتوں کے پرابلم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو، اس کے لیے سب سے اول میں سفلینم ایک دوا ہے. اگر بچے ہیں تو ان کو 200 میں ہفتے میں ایک بار دیں، اگر بڑے ہیں تو 1000 میں ہفتے میں ایک بار دیں. یہ دانتوں کے اکثر مسائل جن کو بھی ہو رہے ہیں، کسی کو روٹ کنال ہو رہا ہے، کسی کے اندر پس پڑ رہی ہے، کسی کے اندر درد ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے لوگ سفلینم 1000 میں ہفتے میں ایک بار کھائیں. جن کا روٹ کنال کا مسئلہ ہے وہ کلکیریا سلف 6x میں دن میں 4-5 دفعہ کھائیں. تو جن کے یہ دانت کالے ہو رہے ہیں، بچوں کے خاص طور پہ ہوتے ہیں، 2-3 دانت کالے ہو گئے پھر وہ سارے نکال دیتے ہیں، ایسے بچوں کو پھر یہ ضرورت دینا چاہیے 30 میں اور سفلینم 200. نیند نہ آنے پر ڈاکٹر صاحب نے سب دوائیاں بند کروا دی تھی. نیکسامیکا 200 بتائی تھی لیکن ابھی بھی نیند نہیں آتی، پریشان برداشت نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے، گولیاں چھوڑتا ہوں تو پہلے جیسی. ڈاکٹر تو ہر چیز کو ڈپریشن بنا دیتے ہیں، ڈاکٹروں کی کیا بات ہے. میں نے وہ 200 نیکسامیکا نیند کے لیے نہیں دی تھی، میں نے دی اس لیے کھلائی تھی آپ کو کہ آپ کی جو دوائیاں اتنی آپ نے کھائی ہیں ان کے اثرات کو ختم کر سکیں. اب آپ کے اثرات آپ کے ختم ہو گئے، اب آپ کو نیند نہیں آتی. اب آپ اوپیم 30 میں دن میں 3 دفعہ ایک ہفتہ کھائیں اور پھر مجھے بتائیں. Question number 1. Is cortisone and cortisol homeopathic medicine میں different ہے یا same ہے؟ اس کا جواب میں نے ان کو واٹس ایپ پہ دے دیا تھا. Question 2. Can I put in the iron combination the homeopathic vitamin C drops so that iron can get absorbed better? ہاں جی کر سکتے ہیں. One more question. کیا ہم ہومیوپیتھک لیکوڈ آئرن کے قطرہ لے کے اسے ڈیلیوٹ کر کے ہم ہومیوپیتھک میڈیسین بنا سکتے ہیں؟ دوائی ساتھ بھیجیے، انہوں نے تصویر بھیجی ہے. فریگلوبین. دیکھیں یہ کمبینیشن ہے ڈاکٹروں کے ایلوپیتھک اسٹائل کے بنے ہوئے ہیں. مجھے ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جس چیز کا مجھے پتہ نہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. انڈیا سے پوچھا گیا ہے جی، ڈیلیوری جو ہے آپریشن سے ہوئی ہے اور اب آپریشن کی جگہ پر گلٹی محسوس ہو رہی ہے اور گلٹی ہاتھ لگانے سے بھی محسوس ہوتی ہے، دوائی پوچھی ہے. دیکھیں وہ گلٹی تو خود بخود گل جائے گی، لیکن کلکیریا فلور 6x میں کھاتے رہیں. اس کے لیے آپریشن کے لیے کسی بھی قسم کا آپریشن یا جہاں کہیں کٹ لگا ہو اس کے لیے اسٹیفیسیگریا 200 میں یا 30 میں ضرور کھایا کریں. کریٹکس دوائی کس عمر میں شروع کرنی چاہیے؟ لیکن جی کریٹکس دوائی ایک ہارٹ ٹونک ہے. یہ اگر کسی کو 1 مہینے کا بچہ اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی دی جا سکتی ہے. باقی جب مرضی لیں، اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے.
یہ ایک ٹونک ہے ہارٹ کو، یہ بہتر کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، دل کی نالیوں کو صاف کرتا ہے. اور اگر کوئی نالی بلاک ہو جائے تو یہ اور رستہ بنا لیتا ہے خون کو لے جانے کا. یہ کریٹیکس کا کمال ہے. تو اس لیے اس کو استعمال میں رکھنا چاہیے، بہت سارے خطرات سے بچاتا ہے. اس طرح دل کی دوائیں، آرنی کا، لیکس لیٹرم والی دوائیں کس عمر میں شروع کر سکتے ہیں؟ پھر وہی بات، تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے. ہم نے 1000 دفعہ بتایا ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہیں، دل کے مسلز کو طاقت دیتی ہیں، جسم میں خون کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک کرتی ہیں. تو یہ کس عمر میں، اگر کسی بھی عمر میں جس کو بھی ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے. جبڑے کی پرابلم کے لیے دوائی ہائیڈرولکس یا ہائیڈرولک کا بتائی تھی، اسی تفصیل کس قسم کی تکلیف میں یہ دوائی استعمال کی جائے؟ کہتے ہیں جبڑے کی کئی قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، کس میں یہ دوائی استعمال کی؟ کون سی دوائی؟ میں نے ہائیڈرولاک، فائٹولاک کا میں نے بتائی تھی. اگر دائیں طرف آپ کے جبڑے میں درد ہے، کوئی اوپر کو جاتی ہے اور کانوں میں پریشر پڑتا ہے تو اس کے لیے فائٹولاک ہے. اگر لیفٹ سائڈ پہ ہے تو اس کے لیے اسپائجیلی ہے. شائیوں کی 2 دوائیاں بتائی ہیں، کیا ملا کر استعمال کریں یا علیحدہ علیحدہ؟ اگر میں نے لکھا ملا کے تو ملا کے، اگر میں نے نہیں لکھا تو سیپریٹ. داڑھ دائیں کی ہو یا لیفٹ کی، تھیورائٹ ہو تو داڑھ میں دوائی وغیرہ ڈاکٹر رکھ دیتے ہیں، اور ہومیوپیتھک میں ایسی کوئی دوائی ہے؟ ہومیوپیتھک میں جی کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں. پلنٹاگو میجر ایک دوا ہے مدر ٹنکچر میں، یہ دردوں کی دوا ہے ایکچولی. اگر آپ کے دانت میں درد ہو رہی ہو تو اس کو روئی پہ بھگو کے دانت کے اوپر رکھیں گے تو آپ کی درد کھینچ لی جائے گی. اگر آپ کے کان میں درد ہے یا کسی بچے کے کان میں درد ہے، اس کے کان میں ایک قطرہ اس کے کان میں ٹپکا دیں تو خدا کے فضل سے کان درد ٹھیک ہو جائے. اگر 10 منٹ میں نہیں ہوتا ٹھیک تو ریپیٹ کر دیں. تو یہ ایکچولی درد کی دوا ہے. دانتوں میں ہو، کانوں میں ہو، کہیں بھی درد ہو اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے اللہ کے فضل سے. آپ دوائیاں آپ سے منگوائی جاتی ہیں تو کیا خالی شیشیاں جو ہیں 10 ml کی وہ بھی آپ سے مل سکتی ہیں؟ جی مل سکتی ہیں. ٹھیک، بس یہ آج میرے پاس تو اتنے ہی تھے. چلو جلدی ہو گیا کام. ہارون صاحب جی السلام علیکم. آپ کے پاس ہے سوال؟ ہاں جی ہے، میں پڑھتا ہوں سوال. سوال ہے کہ میری عمر 40 برس، مجھے اعصابی کمزوری، جوڑوں کی درد، ٹانگوں میں کڑل، ہاتھوں سے چیزیں گرتی ہیں، شور برداشت نہیں کر سکتی، آئرن کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، جسم بہت کمزور ہے، چہرے پر رونق نہیں ہے، ہاں چہرے جی، کی آپ تو اسکن ڈھیلی ہوتی ہے. خود ہی تو اپنا علاج بتا رہی ہیں. آئرن کی بہت کمی، آئرن کی دوائیں کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، جسم میں جا کے رہ جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس ضمن میں کہ آپ پروگرام کو اینڈ پہ لے کے جائیں، میں ایک بات بڑی ضروری یاد آ گئی ہے، پہلے بھی یاد تھی تو میں نے کہا تھا چلو اب سوال آپ کے کم ہو گئے، میں وہ کر دیتا ہوں. آج کل یہ جو مونکی پاکس کا فطور پھیلا ہوا دنیا میں، جی اس کے لیے میں نے ایک نسخہ اپنے واٹس ایپ پہ دیا تھا لوگوں کے لیے سہولت کے لیے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ مونکی پاکس کوئی نئی بیماری نہیں ہے. یہ بہت پرانی بیماری ہے، کئی 100 سالوں سے یہ چلتی آ رہی ہے، اور یہ عموماً ہر بندہ یا ہر بچہ اس میں سے ضرور گزرا ہے. یہ جو اسمال پاکس ہوتے ہیں یا چکن پاکس کہتے ہیں جن کو، یہ وہی بیماری، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے. انہوں نے اس بیماری کو بندروں پہ ٹرائی کیا تھا، لیکن بندروں کی تو حالت بہت بری ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا نام مونکی پاکس رکھ دیا. یہ اسمال پاکس چکن پاکس ہی ہیں. جیسے کہ چکن پاکس میں لوگ بچے ہم سنتے تھے کہ مائیں ہوا نہیں لگنے دینا بچے کو، اس کو روکنا نہیں، اس کو نکلنے دینا تاکہ یہ نکل کے باڈی ایک دفعہ صاف ہو جائے تو یہ پھر دوبارہ نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے اس کے لیے نسخہ تو میں نے دے دیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے. اس میں اتنی احتیاط بھی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جتنی کہ انہوں نے وہ کووڈ کے دنوں میں ڈرامہ کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کرنٹائن کر لو، فلاں کر لو، ٹھیک کر لو. اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں. صرف یہ احتیاط کریں اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کو چکن پاکس وغیرہ ہوں یا اسمال پاکس وغیرہ ہوں، اس کے کپڑے ذرا علیحدہ دھوئیں،
اس کو علیحدہ برتن میں کھانا دیں. تو لیکن اتنا تھوڑا بہت خیال اس کا ضرور کر لیا کریں جس طرح کہ ہماری بزرگ خواتین کرتی آ رہی ہیں. وہ احتیاط تھوڑی سی لازمی ہے. باقی اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی زندگی میں ایک دفعہ آپ کو ہو گیا تو یہ آپ کو دوبارہ نہیں ہوگا. جن کو نہیں ہوا ان کو یہ ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ بچوں کو, یہ بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے قطعاً اس کا خوف, جس طرح کرونا کا خوف آپ کے دلوں میں ابھی تک نہیں کیا, ابھی بھی کئی جگہ وہ ماسک پہن کے لوگ جاتے ہیں. تو حالانکہ ماسک خود ایک بیماری ہے, آپ اپنا ہی سانس اپنے اندر کھینچتے ہیں, اپنی ہی نکالی ہوئی سانس کو آپ دوبارہ اپنے اندر سونگھتے ہیں. اس سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن لوگوں کو عقل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں ماسک لگاؤ. تو اس لیے اس سے قطعاً ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چکن پاکس, اسمال پاکس جس طرح ہوتی ہیں بیماری اسی طرح کی ہیں. چند دوائیں 3 میں نے دوائیں بتائی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی دوائیں استعمال ہو سکتی ہیں اس کے لیے جیسے سمٹم بدلیں. لیکن یہ جو عمومی دوائیں بتائی ہیں, یہ ایک تو خون صاف کرنے کے لیے اور خارش کے لیے, کیونکہ اس میں خارش بہت ہوتی ہے, بڑی شدید خارش ہوتی ہے. تو اس کے لیے وہ میں نے 2 نسخے دیے ہیں. تو اگر کسی کو ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ استعمال کر سکتا ہے. اس میں کوئی قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صدیوں پرانی بیماری ہے, یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے. ہاں جی, نیکسٹ پلیز. اگلا سوال ہے کہ آپ نے ایلوپیشی کا ایک نسخہ بتایا تھا جس میں سفلائنم, سیپیا, ایسڈ فاکس اور سیلینیم دوائی ہے. کیا اس کے دوران 3 ماہ اگر دوائی استعمال کی جائے تو مسلسل 3 ماہ استعمال کرنی ہے یا بیچ میں کچھ گیپ بھی دینا ہے؟ 6 مہینے بھی کرنی پڑی تو کریں. اور وہ جو پیچز ہیں, خالی پیچز, ان میں آرمی کا مدر ٹنکچر لگایا کریں روزانہ. اور دوسرا سوال ہے کہ آپ نے ایکینیشیا اور کارڈس مریانس دوائی بتائی تھی, جب ایک دفعہ استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کتنے عرصے کے بعد دوبارہ ہم حفظ ما تقدم طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, حفظ ما تقدم ایکینیشیا جو میں نے بتائی تھی, ایکینیشیا تو روزانہ لینی چاہیے. ایکینیشیا میں تو کوئی گیپ نہیں ہے. ایکینیشیا ایک ایسا ٹانک ہے جو آپ کے جسم کو بھائی بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے, آپ کے خون کو صاف کرتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ آپ کے خون کو صاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میری بیٹی کی عمر 16 سال ہے. 11 سال کی عمر سے 9 مہینے تک ہر 15 دن کے بعد اس کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی تھی. اس کے بعد نہیں ہوئی. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اووریز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور اووریز میں ایگز نہیں بن رہے. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. اب مینسز نہیں آ رہے. اچھا, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ایسپریگس ایک دوا ہے, ASPRAGUS. ایسے بچے جو 16 سال, 17 سال, 18 سال کے ہوں اور ان کو ایسا مسئلہ ہو جائے بچیوں کو, اور ان کے مینسز ڈسٹرب ہو جائیں, یا کبھی بہت زیادہ آئیں یا کبھی بہت کم آئیں, یا ہوں ہی نہ, 2-3 مہینے کا گیپ ہو جائے, ایسی بچیوں کو پیچوٹرین 200 میں اور ایسپریگس مدر ٹنکچر بھی دینا چاہیے. تو ان سے اللہ کے فضل سے ان کا یہ بیلنس ہو جائے گا. اگلا سوال ہے کہ اگر کسی کا پتا نکال دیا گیا ہو تو اس کے لیے کون سی دوائی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ پتا نکال دیا گیا کس چیز کے لیے؟ ہواشوا کے لیے. پتا نکال دیا گیا تو ہواشوا ہوا ہو جاتی ہے, زیادہ گیس ہو جاتی ہے, اس کے لیے ڈائسکوریا 30 لیں. ٹھیک ہے. اور اگلا سوال ہے کہ لنگ فائبروسس کے لیے کون سی دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو مختلف دوائیں ہیں. اس میں میرکسول بھی ہے, اس میں کلگیریا کا بھی ہے, اس میں کرکوما لونگا بھی ہے, ڈفرینٹ دوائیں.
خالی کار بھی ہے. جی ٹھیک ہے. اتنے ہی سوال تھے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. آج تو جلدی فارغ ہوا. ویری گڈ. چلیں جی ٹھیک ہے پھر. اللہ حافظ ناصر. فی امان اللہ. پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. ہارون, اگلے فرائیڈے کو ہو سکتا ہے آپ کو اکیلے پروگرام کرنا پڑے, میں ٹریول پہ ہوں, تو آپ کو پروگرام جو ہے اول سے آخر تک سنا دوں گا. جی ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کو مس بہت کریں گے. ہیں یاد کریں, میں کہ یاد کریں گے آپ کو پروگرام میں. نہیں, یاد ہے ایک انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, خیر و عافیت سے جائیں, خیر و عافیت سے آئیں. اور سب ناظرین کے ساتھ خدا حافظ, اور انشاءاللہ